اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق نمبر 3 ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا، پہلے سبق میں صرف کی تعریف، موضوع، غرض و غایت۔ دوسرے سبق میں ہم نے پڑھا تھا صرف کو صرف کیوں کہتے ہیں، علم صرف کے واضح کے بارے میں۔ آج ہم پڑھیں گے لفظ کی تقسیم، لفظ کا لغوی معنی، لفظ کا اصطلاحی معنی۔ لفظ کا لغوی معنی ہے الرمی، پھینکنا۔ اصطلاحی معنی ہے ما یتلفظ بہ الانسان، انسان جو بھی تلفظ کرے اسے لفظ کہتے ہیں۔ اب آگے لفظ کی دو قسمیں ہیں، لفظ موضوع، لفظ محمل۔ لفظ موضوع کہتے ہیں با معنی لفظ کو، لفظ محمل کہتے ہیں بے معنی لفظ کو، یعنی جس کا کوئی معنی نہ ہو، جیسے چھوٹی، شانی وغیرہ۔ اب مفرد، لفظ موضوع کی دو قسمیں، مفرد، مرکب۔ مفرد جو ایک ہی لفظ ہو اور ایک ہی معنی پر دلالت کرے۔ مرکب کہتے ہیں جو ایک سے زیادہ لفظوں پر مشتمل ہو، جیسے غلام زید۔ اب آگے لفظ مفرد کی تقسیم، یعنی کلمہ کی تقسیم، اسم، فعل، حرف۔ اب اسم، فعل، حرف۔ اب اسم کہتے ہیں، اسم وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے اور 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے راجل۔ فعل وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے اور 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے، جیسے ضربہ۔ حرف وہ کلمہ ہے جو نہ ہی مستقل معنی پر دلالت کرے اور نہ ہی 3 زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے۔ اب دیکھیں لفظ۔ اب لفظ کا لغوی معنی پھینکنا۔ اصطلاحی تعریف، جو بھی انسان منہ سے بولے اسے لفظ کہتے ہیں۔ اب 2 قسمیں اور، لفظ موضوع جیسے روٹی، پانی وغیرہ، لفظ محمل جیسے چھوٹی، شانی وغیرہ۔ اب لفظ موضوع کی پھر 2 قسمیں آگے، مفرد، مرکب۔ مفرد جیسے جو ایک ہی لفظ ہو اور ایک ہی معنی پر دلالت کرے۔ اب دیکھیں اس مثال میں ایک ہی لفظ زید۔ نمبر 2 مرکب وہ کلمہ ہے، مرکب جو ایک سے زیادہ لفظوں پر مشتمل ہو، جیسے غلام زید۔ اب دیکھیں زید 1 اور غلام 2، یہ ایک سے زیادہ لفظوں پر مشتمل ہے۔ اس لیے کہ اب صرفی حضرات وہ مرکب سے بحث نہیں کرتے۔ اب پہلے لفظ محمل آیا تو آگے اس کی کوئی تقسیم نہیں، یہاں مطلب ختم۔ اب لفظ موضوع تھا، اس کی 2 قسمیں تھی، مفرد، مرکب۔ اب مفرد ایک ہی لفظ اور مرکب۔ اب مرکب بھی یہاں آ کر رک جائے گا، صرفی حضرات اس سے بحث نہیں کرتے۔ اب آگے لفظ مفرد کی تقسیم، یعنی یہ اسم، فعل، حرف۔ اب صرفی حضرات اس اسم، فعل، حرف کو 3 اقسام بھی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ پوچھے راجل، یہ 3 اقسام سے کیا ہے، تو صرفی یہ بتائے گا کہ یہ اسم ہے۔ اب کوئی بندہ پوچھے سوال کرنے والا ضربہ 3 اقسام سے کیا ہے، تو صرفی بتائے گا کہ 3 اقسام سے یہ ضربہ فعل ہے۔ اگر کوئی صرفی سے سوال کرے کہ من 3 اقسام سے کیا ہے، تو صرفی بتائے گا کہ یہ حرف ہے۔ اس لیے کہ اسم، فعل، حرف کو صرفی حضرات 3 اقسام کہتے ہیں۔ اب ہم نے پڑھا تھا، جب ان کی تعریفیں پڑھی تو اسم وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے۔ تو مستقل کیسے کہتے ہیں، مستقل غیر مستقل میں کیا فرق ہے؟ تو کہتے ہیں مستقل وہ ہے جو اپنا معنی بتانے میں کسی دوسرے کا محتاج نہ ہو، غیر مستقل وہ ہے جو اپنا معنی بتانے میں کسی دوسرے کا محتاج ہو، جیسے سرت من بالادین میں من جو حرف آئے گا یہ غیر مستقل ہے۔ پھر ہم نے ان کی تعریفوں کے اندر یہ پڑھا کہ فعل وہ کلمہ ہے جو مستقل معنی پر دلالت کرے اور 3 زمانوں میں اس کو زمانہ بھی پایا جائے۔ اب زمانے 3 ہیں، نمبر 1 ماضی، نمبر 2 حال، نمبر 3 مستقبل۔ ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں، حال موجودہ زمانے کو کہتے ہیں، مستقبل آنے والے زمانے کو کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ مکمل ہوا 3 اقسام کے حوالے سے۔ اگلے سبق کے لیے اجازت دیجیے، اللہ۔